السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم صدر جلسہ اور اس پروگرام کو ارینج کرنے والے عزیز بھائی اور حاضرین اور عزیز بہنوں، میرا عنوان ہے علم اور علماء کے حقوق، رائٹس آف دا اسکالرس اور رائٹس آف دا نالج۔ یہ موضوع پہ بولنے کے لیے ہمت چاہیے، یہ موضوع پہ بولنے کے لیے دل چاہیے انسان کو۔ علماء کا جو مقام اللہ نے دیا اور امت نے جو مقام دے کے رکھا، اس پہ بولنے کے لیے ہمت ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا پھر میری جگہ پہ علماء رہیں گے۔ قیامت تک میں پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک میری امت میں علماء آئیں گے۔ مجھ سے پہلے کی امتوں میں انبیاء آتے تھے، میرے بعد اس امت میں علماء رہیں گے۔ یہ علماء در حقیقت انبیاء کا کام کرتے ہیں، انبیاء کی نوکری کرتے ہیں، انبیاء کا ریپلیس کرتے ہیں، نبیوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کے درجات کا ذکر کیا ہے، لیکن میں حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے درجے اور اہمیت کی بات کرنے لگوں تو ٹائم ہٹ جائے، ٹائم بس نہ ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کو دوسروں کے اوپر بلند کرتے ہیں، غیر مسلمین کافروں کے اوپر، اور ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ علماء کو درجہ دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کون دیتے ہیں؟ جبریل، میکائیل، اسرائیل، انبیاء، ملائکہ، فرشتے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے گواہی اللہ، پھر فرشتے، اس کے بعد انسانوں میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم۔ علم والے انبیاء ان کے لیڈر ہیں، اور انبیاء کا علم رکھنے والے، ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا۔ اس دنیا میں اگر آپ لوگ ٹوپی پہن کے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو جن لوگوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا، ان لوگوں نے آپ کو سکھایا۔ آج آپ کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، آج آپ کی مسجدیں آباد ہیں، آج
آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم محمد رسول اللہ کو جاننے والے ہیں۔ آج اگر اسلام کی چھوٹی اور بڑی بات آپ کی زبانوں پہ، آپ کی باتوں پہ، آپ کے خاندانوں میں آپ کا جینے اور مرنے کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، میرے دوست، یہ ہے اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں علماء کی زندگیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، جو آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاننے والے ہیں، جو آج ہم حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں، یہ وہ علماء کی قربانیاں تھی جس کی وجہ سے آج یہ چیز باقی ہے۔ بہت قربانیاں دی علماء نے، چونکہ ان لوگوں نے انبیاء کی وراثت کو لے لیا تھا، اور انبیاء اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، قربانیاں دینے کے لیے آتے تھے۔ یہ تو تھے علماء۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں میری عزت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عالم ہے آپ سے عزت کرو، یہ تو آپ کا معاملہ ہے۔ مجھے تو کہنا یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ہیں، اگر آپ دکانیں کھولتے ہیں، آپ کے باپ دادا سے آپ دکانیں کھولنا سیکھتے ہیں، اگر آپ کارپینٹر ہیں، آپ کے باپ دادا سے کارپینٹری سیکھتے ہیں، اگر آپ گوشت کے تجاری ہیں، آپ کے باپ دادا اور خاندانوں سے گوشت کا تجاری بن کے آپ کبابوں کے دکان اور گوشت کی دکانیں کھولتے ہیں، اور اگر آپ کپڑے بیچنے والے آپ باپ داداؤں سے کپڑے بیچ کے جو ہے نا اپنی دکانیں چلاتے ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کا پروفیشن، آپ کا تخصص، آپ کی معلومات آپ کے فیلڈ میں ہیں، تو وہاں پہ کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گوشت کی دکان نہیں کھولی، کبھی کارپینٹری نہیں کی، 6 سال کے تھے تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑا، 70 سال کے ہو کے قبر میں جانے تک ان کے ہاتھوں میں پھر قرآن رہی، ان کے ہاتھوں میں قرآن کی تفسیر رہی، ان کے ہاتھوں میں پھر اس کی شرح بخاری رہی، ان کے ہاتھوں میں پھر اس کی شرح مسلم رہی، ترمذی رہی، ابو داؤد رہی۔ انہوں نے فعلا کو یاد کیا، انہوں نے ضرب یزربی کو سیکھا، انہوں نے عربی زبان کو سیکھا، انہوں نے اینٹ بیچنا نہیں سیکھا، انہوں نے بلڈنگ بنانا نہیں سیکھا، ان لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی، یتیموں کی زندگیاں گزاری، لوگوں کے تانے سنے، یہ چندہ خور ہوتے ہیں، یہ فری میں کھاتے ہیں، یہ زکاتوں کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ بہت سنا۔ یہ سفید کپڑوں کے پیچھے دل میں بڑے گہرے زخم ہیں، یہ کھول کے بتانے والے زخم نہیں ہیں، بہت ہرے زخم ہیں۔ آپ کو ہمارا چلنا پھرنا، ہماری مسکراہٹیں آپ لوگوں کو نظر آ جاتی ہوں گی، میرا کہنا ہے علماء کی، آپ کو شاید یہ بھی نظر آ جائے کہ وہ چلو آرام سے امامت کر لیتے ہیں اور ان کو تنخواہ مل جاتی ہے، یہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، لیکن ان کے چھپے ہوئے دلوں میں جو زخم ہیں، ان کے چھپے ہوئے دلوں میں جو دکھ ہوتا ہے، جو انہوں نے 7-6 سال کی عمر سے جس راستے کو اپنایا، جب دنیا کے 16 اور 18 سال کی عمر کے بچے اپنے بالیں کٹا کے، بالوں کا سٹائل بنا کے اور اچھے فیشن کے کپڑے پہن کے جب وہ مزے کرتے تھے، تو یہ بیچارہ اس زمانے میں بھی ٹوپیاں پہن کے، عمامہ پہن لے کے، جبہ پہن لے کے اپنوں میں اجنبی بن کے رہ جاتا۔ شادیاں ہوتی تو پھر وہ محفلوں سے دور، ملاقاتیں ہوتی تو ملاقاتوں سے دور، اور پھر اسلام اور دین کی کسک اس کے دل میں، پھر اس کو اپنے کزن سے، چچا زاد بہنوں سے، خالہ زاد بہنوں سے، خالوں سے بہنوں سے دور کر دیتی۔ وہ بندہ اس بیچارہ اس دنیا میں اکلوتا بن کے رہ جاتا، اجنبی بن کے رہ جاتا۔ ہاں، میں ابو بکر عمر کی مثالیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر آج ہندوستان میں میرے دوست کرفیو لگتا ہے تو دکانیں بند ہو جاتی، کاروبار بند ہو جاتے، فلڈز آتے ہیں تو مارکیٹیں بند ہو جاتی، کورونا آتا ہے تو سب بند ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیچارہ جو 6-8 ہزار کا بندہ ہے، لیکن وہ اللہ اکبر کا نعرہ مسجد میں جا کے ضرور لگاتا ہے، وہ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ اس کو چٹائیوں پہ بٹھا کر، دیواروں کے نیچے بٹھا کر، دھوپ میں بٹھا کر اس کے اساتذہ نے اس کو یہ سکھایا کہ دیکھو تمہارا کام مسلمان رہنا ہے، تمہارا کام لوگوں کو یہ اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کان کھول کے سن لیجئے، تانے دینے والے لوگوں، بہت تانے سنے اس دل میں، بہت تانے ہیں، میرے اپنا نہیں ہے، میری قوم کا، میری برادری کا آپ کے سامنے درد رکھنا میرا کام ہے۔ بہت سنا کہ مولویوں کو انگلش نہیں آتی، یہ مولویوں کو کمپیوٹر نہیں آتا، یہ مولویوں کو ٹیکنالوجی نہیں آتی، یہ مولویوں کو بزنس نہیں آتا، یہ مولویوں کو حساب نہیں آتا۔ میرے دوست،
چیلنج کر کے دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ مولوی آپ لوگوں سے زیادہ ذہین اور آپ لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، لیکن ان کے اساتذہ نے، ان کے بزرگوں نے ان کو یہ سکھایا اور ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو بیٹا، اگر تم کمپیوٹر سیکھو گے پھر تم کمانا سیکھ جاؤ گے، اگر تم جو ہے نا بزنس سیکھو گے پھر کمانے چلے جاؤ گے، پھر کون ہوگا جو مسجدوں میں اذان دے گا؟ جو کون ہوگا جو گاؤں میں جہاں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں، جہاں پہ پیدل جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جہاں کرنٹ نہیں ہوتا ہے سال میں 6 مہینے 8 مہینے، وہاں پہ جا کے اذان دے، وہاں جا کے لا الہ الا اللہ سکھائے، وہاں پہ پڑھنے والے سکھانے والے کون ہوں گے؟ وہاں جانے والے کون ہوں گے؟ تو اسی لیے علماء نے ان سے کہا کہ بچوں، تمہارے پاس کھانا نہ ہو پرواہ نہیں، گاڑیاں نہ ہو پرواہ نہیں، لیکن تم سیکھو، جاؤ گلیوں میں جاؤ، کونوں میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ۔ اسی لیے مدرسے قائم ہوئے تھے۔ تو مدرسے والے انجینئر بنانے کا پلان نہیں کیے تھے، ڈاکٹر بنانے کا پلان نہیں کیے تھے، پیسہ کمانے کا پلان نہیں کیے تھے۔ آج ہم کو تانا دینے والوں، اگر تم آپ کے بچوں کو اگر تم پھر دوبارہ کمانے والے بنا دو گے تو یہ پھر مسجدوں کے رکھوالے کون ہوں گے؟ یہ مدرسوں کے رکھوالے کون ہوں گے؟ تمہارے بچے تو تعلیم سیکھنے، کمانے کے راستوں پہ چل پڑے تھے، تو یہ علماء بیچارے جو اپنی زندگیوں کو لگا دیے تھے، گھر گھر گئے، غریب بچوں کے پاس گئے، یتیم بچوں کے پاس گئے، ماں باپ جن کے مر چکے تھے ایسے بچوں کے پاس گئے، ان کو لے کے آئے، مسجدوں میں بٹھائے، درختوں کے نیچے بٹھائے، مدرسوں میں بٹھائے، ان کو حافظ بنائے، ان کو عالم بنائے، ان کو مولوی بنائے، ان کو لا الہ الا اللہ سکھائے، اور بولے جاؤ مسجدوں میں رہ جاؤ، جاؤ سینٹروں میں رہ جاؤ، جاؤ گاؤں میں رہ جاؤ، تمہارا کام یہ ہے، تم پرواہ نہیں کرو 5 یا 6 ہزار یا 8 ہزار کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے چلنا ہے، پہنچانا ہے۔ اسی لیے یہ علماء اس دنیا میں آج بھی ہمارے ہندوستان میں ان برے حالات میں بھی مسجدوں میں اذان ہوتی ہیں، چاہے فلڈس ہو، چاہے سمر ہو، چاہے کورونا ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے حالات جو بھی ہوں، بیچارے کے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے، بیچارے کو تنخواہ آئے یا نہ آئے، لیکن بیچارہ روتے دھوتے، کوستے کاستے، مرتے رہتے آتا، اذان تو دے کے جاتا، آپ کی امامت تو کر کے جاتا، آپ کے گھر میں جنازہ ہو تو آ کے نماز تو پڑھا کے جاتا، آپ کے گھر میں شادی ہو تو آ کے جو ہے نا نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بنا کے تو جاتا۔ میرے دوست، یہ ہیں وہ علماء۔ یقیناً حضرت عمر میرے زمانے میں نہیں ہیں، حضرت ابو بکر میرے زمانے میں نہیں ہیں، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی میرے زمانے میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ بہت اونچے تھے، معاف کرنا، ابو بکر جیسے لوگ بھی تو نہیں ہیں، عمر کے زمانے کے لوگ بھی تو نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کے ساتھ دینے والے جیسے بھی تو لوگ نہیں ہیں۔ جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے علماء ہوں گے، لیکن ہمیشہ تم سے بہتر ہوں گے۔ چوروں میں بھی اگر ایک عالم ہوگا تو بیچارہ چوری کرنے کے بعد یہ بولے گا انصاف سے تقسیم کر لو، انصاف سے تقسیم کر لو، چونکہ اس کا علم اور اس کی وراثت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ حق کی بات کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، علماء کے حقوق کی بات چل پڑی ہے۔ علماء کو کیا حق دے رہے ہیں ہم لوگ؟ تانے دیتے ہیں ان کو کہ ان کو انگلش نہیں آتی، تانے دیتے ہیں ان کو کہ ان کو ٹیکنالوجی نہیں آتی۔ آپ کسی ڈاکٹر کو کیوں تانا نہیں مارتے کہ تجھے عربی نہیں آتی؟ کسی ڈاکٹر کو کیوں تانا نہیں مارتے کہ تجھے کمپیوٹر چلانے نہیں آتا؟ کسی ڈاکٹر کو کیوں تانا نہیں مارتے کہ تجھے ٹینری کا بزنس نہیں آتا، لیدر کا بزنس نہیں آتا؟ آسان مل گئے مولوی۔ میرے دوست، الاستہزاء بالعلم وعلماء کفر، میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، میرے بہنوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات، میرے بھائیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات، لیکن یہ بات علماء نے لکھا ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا عالموں کا مذاق اڑانا، علم کا مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ آتی سمجھ میں بات؟ آتی سمجھ میں بات؟ آسان نہیں ہے۔ سوچو اگر گوشت بیچنے والوں کا اگر پوری سوسائٹی مذاق اڑانا شروع کرے، ان کو ذلیل کرنا شروع کرے، ان کو چلر مارے، تو کیا ہوگا؟ پہلی جنریشن، دوسری جنریشن میں لوگ گوشت بیچنا چھوڑ دیں گے، تیسری جنریشن، چوتھی جنریشن میں گوشت کاٹنے والے نہیں رہیں گے، بیچنے والے نہیں رہیں گے، آپ کو نہیں ملے گا گوشت۔ صحیح ہے بات؟ غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل اسی طریقے سے آج
بہت سے ایسی بنیادی چیزیں ہیں، زمانے نے لوگوں نے ان کی عزت نہیں کی تو چیزیں ختم ہو گئی، آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے وہ لوگ، وہ پروفیشن کے لوگ نہیں ملتے۔ ایسے ہی ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی علماء کی توہین کرتی ہے، علماء کو تانے مارتی ہے، علماء کو عزت نہیں دیتی، ان کے پیٹ کا خیال نہیں کرتی، ان کے جذبات کا خیال نہیں کرتی، ان کے ضرورتوں کا خیال نہیں کرتی۔ یہ قوم تو ہوگا یہ کہ لوگ عالم کے بچے عالم بننا نہیں چاہتے۔ آج میرے بچے، میں ان کو کہتا ہوں کہ عالم بنو، بولے کیا فائدہ عالم، پھر آپ کے جیسے تانے سننے پڑیں گے، گالیاں سننے پڑیں گے، اذان اور اقامت دے کے پیسوں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ کس کا بچہ عالم بننا چاہ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ باپ ہاتھ اٹھائے گا، باپ کو شوق ہوگا، بچے کو لے کے آئیے سامنے۔ جانتا ہوں 1000 باپوں نے کوشش کی لیکن بچے نہیں بن سکے، سوسائٹی نے ان کی عزت نہیں کی، سوسائٹی ان کو چرکے لگاتی ہے، سوسائٹی ان کو تانے لگاتی ہے۔ باپ کا دماغ بن گیا ہماری صحبتوں کی وجہ سے، علماء یعنی ہم تو کمزور ہیں، علماء کی صحبتوں کی وجہ سے، علماء کی باتوں کی وجہ سے، دین کی وجہ سے بچوں کا دماغ نہیں بنا، بچے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے دوست، ان چند باتوں کے بعد یہ فیصلہ آپ کیجئے، اور یہاں سے اٹھ کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیے کہ اسلام کو اس دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو اس دنیا میں رہنے دینا چاہتے ہیں آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں، حدیث کو اس دنیا میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یہ فیصلہ کیجئے آپ۔ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام رہنا چاہیے، قرآن رہنا چاہیے، حدیث رہنا چاہیے، تو پھر یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ علماء رہنا چاہیے، اور علماء رہنے کے لیے علماء کی عزت ہونی چاہیے، علماء کی اہمیت ہونی چاہیے، علماء کی قربانیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے، علماء کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کون ہے جو غلطی نہیں کرتا اس دنیا میں؟ کون ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ علماء کی غلطی اس کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا علم اسلام کا علم ہوتا ہے۔ میری غلطی میری ذاتی غلطی ہے، لیکن میں جو تعلیم آپ کو دے رہا ہوں وہ تو میرے باپ کی تعلیم نہیں ہے، وہ تو میری پیدا کردہ تعلیم نہیں ہے۔ ایک حافظ غلطی کرتا ہے تو اس کی ذاتی غلطی ہوتی ہے، لیکن بیٹھ کے آپ کے بچوں کو حافظ بناتا ہے، وہ تو اللہ کا پیغام آپ کے بچوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، آپ کے بچوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ امت یہ پہنے ہوئے کپڑوں کی قدر کرنا جانتی ہے، لیکن افسوس کہ پھٹے پرانے کپڑوں کے درمیان میں بھی جو دل ہے، وہ دل میں آسمانوں والے کا جو کلام ہے، اس کی قدر تو قیامت میں ہی پتہ چلے گی کہ پھٹے اور پیون لگے ہوئے کپڑے والا اپنے دل میں اللہ کا کلام لے کے جو رہا اس دنیا میں غربت کے ساتھ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو چمکتا ہوا، سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنا کے لوگوں کے سامنے بلائیں گے۔ میرے دوست، یہ فیصلہ کر لیجئے آپ کہ اس دنیا میں اسلام رہنا ہے تو علم دین رہنا ہے، اور علم اور دین کے رکھوالے علماء ہیں، چھوٹے بھی علماء ہیں، بڑے بھی علماء ہیں، بہت بڑے بھی علماء ہیں۔ علماء کی کیٹیگری ہے، لیکن عالم وہی ہوتا ہے جو قرآن میں، حدیث میں، تلاوت میں، حفظ میں، اس میں لگا ہوا جو رہتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ علماء کرام کا اہتمام کرے، احترام کرے، اس کا خیال کرے، اپنی سوسائٹی میں علماء کو پیدا کرے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے پوچھوں آپ کے بچوں میں کتنے حافظ ہیں، ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ آپ کے بھائیوں کے بچوں میں، آپ کے خاندان میں کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، عالم میں بھی کتنے اچھی عربی جاننے والے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لیول کے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ مسجد میں پڑھ لیے بچپنے میں، بس اتنا ہی کہ بھائی سوسائٹی کو دیکھ کے بات کر سکے، ہندو بلائے تو ان سے بات کر سکے، کرسچن بلائے تو ان سے بات کر سکے۔ ہمارے نوجوان بچوں کے پاس آج ہزاروں قسم کے ڈاؤٹس ہیں، ڈی این اے کا ڈاؤٹس ہے، LGBT کا دور ہے، ہماری بچیاں پردہ کیوں پہنیں، ان کے پاس یہ مسائل ہیں، شادی کیوں کریں، یہ ان کے مسائل ہیں۔ کانفیڈنٹ کے ساتھ ان کو کنونسنگ جواب دینے والے لوگوں کی آج ہمارے پاس بہت کمی ہے۔ جب ہمارے بچوں کو اپنے دین پہ ہی کانفیڈنس نہ ہو، ان کے علم پہ ہی ان کو کانفیڈنس نہ ہو، تو کیسے آپ اس دنیا میں اطمینان سے جی رہے ہیں؟ آپ کی اولاد کی شیورٹی کہ وہ مسلمان رہیں گے یا نہ رہیں گے؟ میرے بھائی، میرے بہن، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کی نیند اٹھ جائے، آپ کی نیند اٹھ جائے۔
تو میں یہ سوال آپ لوگوں سے یہ ہے ابھی کہ آپ اپنے خاندان میں پوچھیں کہ کتنے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے عربی زبان کے اچھے ماہر ہیں کہ بھئی لوگوں کو بخاری شریف مسلم شریف سمجھ کے سمجھا سکیں۔ میرے دوست، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ دنیا والے ان کی عزت کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی عزت کرتا ہے، اور یہ وہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے اور یہ برکت ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نبی نہیں بناتا، انہم من المصطفین الاخیار، دولت کی وجہ سے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا، بادشاہت کی وجہ سے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا، خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا۔ نبی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی لوگوں کو چنتا ہے، بہت فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے پاس وہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے، انہم من المصطفین الاخیار، اور وہ چنندہ لوگوں کے وارثین ہوتے ہیں علماء، جن کو اللہ چن لیتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، لیکن ہوتے وہی ہیں جو اللہ کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کا علم اور دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین کا علم اور دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ حافظ ہو جانا، میرے دوست، جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ بچوں کو بار بار سکھایا جائے، سمجھایا جائے کہ کتنا عظیم کام وہ کر رہے ہیں، سب لوگ ان کی عزت کریں، سب لوگ ان کی ہمت افزائی کریں، سب ان کو پیار سے دیکھیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی سب سے پہلے اگر جا کے کسی دعوت میں، کسی محفل میں، کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، 25-50 بچے آتے ہیں، تو کیا کر رہا؟ میں کرسنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوں، میں ڈی پی ایس اسکول میں پڑھ رہا ہوں، میں انٹرنیشنل اسکول، گڈ۔ اس میں ایک بچہ چھپ کے ہلو کمزور کپڑوں سے پھٹوں سے آتا، کیا کرتا بیٹے؟ حفظ کرتا۔ کیا کرتا رہے تو حفظ کر کے؟ بیکار کچرا، کتنے لوگ حفظ کر کے بیکار پھر دینا رہے، خلاص آپ کا ایک جملہ اس کو توڑ دیا، اس کی ہمتوں پہ پانی پھیر دیا، اب اس کا دماغ ختم ہو گیا حفظ کرنے کے لیے، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک نبی کے وارث بننے والے کا اپنے ایک جملے سے کیریئر ختم کر دیا، ایک زمین پہ ایک پیدا ہونے والے نبی کے وارث کو آپ نے روک دیا۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ حافظ کی بھی وہی بات ہے، عالم کی بھی وہی بات ہے۔ میں ایک مثال ہوں آپ کے سامنے، مولوی بننے کے لیے خاندان میں سب مارتے تھے میرے کو، مولوی بن کے تو کیا کرتا، ہمامہ دھو کے جیتا کیا، بول مارتے تھے، پھر بھی بن گئے، زبردستی بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کرتے تو اس کو اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، بہت دیتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کی ایک جملہ، حدیث میں ایک جملہ ہے، بعض دفعہ انسان توجہ نہیں دیتا، لیکن ایک جملہ بولتا، ایک لفظ، وہ جملے کے بدلے جہنم کے کونوں میں چلے جاتا۔ آپ کے جملوں سے کتنے لوگوں کے حفظ کے دروازے بند ہو گئے، عالم بننے کے دروازے بند ہو گئے، کتنے لوگوں کے ایمان کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ سوچئے ذرا، آپ کو توجہ، شاید آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن آسمانوں والا اس کو توجہ دیتا ہے۔ میرے دوست، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیے، مومن کی عزت کرنا، مومن کا احترام کرنا، مومن کی عزت کا دفاع کرنا، مومن کی من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن کے پر پردہ ڈالتا، قیامت میں اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالتی، جو ایک مصیبت دور کرتا اللہ تعالیٰ اس کے قیامت میں، ایسی سب حدیثیں ہیں۔ جب یہ عام مومن کے متعلق ہے، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں جو کہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے، جو اللہ کے دین کا محافظ ہے، جو اللہ کے دین کا رکھوالا ہے؟ میرے دوست، جو لوگ پیسے والے ہیں وہ بلڈنگیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جو لوگ بزنس مین ہیں وہ بزنسیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن کیا جائے، ہمارا دین، ہمارا اسلام قرآن اور حدیث سے باقی رہنے والا ہے، بلڈنگ اور پیسوں سے باقی نہیں رہنے والا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ آپ کی اولاد میں
آپ کی اعلیٰ اولاد میں کتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں. ارے اگر آپ اپنے پیسوں سے ایک عالم نہیں پیدا کر سکے تو کم از کم اڈاپٹ کر لیجئے ایک بندے کو, زندگی بھر اس سے بولیے, بلا کے کان میں بولیے, ہمت دیجئے اس کو کہ بیٹا دیکھ میں مر گیا, میرے بعد کیا ہوگا اس دین کا, میرے بعد کیا ہوگا اس اسلام کا, میرا بچہ تو کوئی عالم نہیں بنا, اور میرا چیلنج ہے آپ لاکھوں کوششیں کر کے بھی اپنے بچے کو عالم بنانا چاہیں, جب تک اللہ کا فضل کرم نہیں ہوتا بہت مشکل ہے. آپ اس کو ڈاکٹر بنا سکتے, انجینئر بنا سکتے, حجام بنا سکتے, بزنس مین بنا سکتے. عالم بنانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے. کپڑے اس کے اسلام کے مطابق ہو, نمازیں اس کے اسلام کے مطابق ہو, ہر چیز اس کو اپنے خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو کہ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ سے لڑے. عالم کو اپنے آپ سے بھی لڑنا ہے, قوم سے بھی لڑنا ہے, پبلک سے بھی لڑنا ہے, تب اسلام پہ باقی رہنے کے لیے. اور پھر اسلام پہ عمل کرنے کی باری آ گئی. آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. کاش کہ علماء کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والے بول کے بھی ایک عنوان ہونا چاہیے. تھوڑا پڑھ لیے لوگ, تھوڑے داڑیاں رکھ لیے لوگ, تھوڑے جبے پہن لیے لوگ, تھوڑے سینٹر کھول لیے لوگ. اب اس کے بعد وہ لوگ قوم کے جو ہے نا قائد بنے ہوئے ہیں, علماء کو ہٹا دیتے ہیں بازو, یا علماء کو پیٹ بنا کے رکھ دیتے ہیں جب تک وہ ان کی بات کریں تو ان کے پاس ہے, نہیں تو ان کو نکال دیا جائے. تو یہ بڑی توہین علماء کی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام کا نقصان ہوگا. تو میرے دوست, اگر آپ عالم کی عزت کی دفاع کریں, عالم کی عزت کی دفاع کریں, تو بیسیکلی پریکٹیکلی حقیقت میں آپ دین کی حفاظت کر رہے ہیں, دین کا دفاع کر رہے ہیں. جو جتنا بڑا عالم ہو, میں نہیں کہتا کہ دوبارہ میں آپ کے سامنے آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ میری عزت کریں. نہیں, مجھے آپ کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پیسوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا کام ہے پیغام دینا ہے, پیغام پہنچانے کے لیے آیا میں آپ سے کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ سے کوئی ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کا ایک بھائی ہوں, میرا فرض ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا دوں, اور جو پیغام پہنچا رہا ہوں میں وہ اسلام, قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے دفاع کا جو حکم دیا, وہ دفاع کا حق عالموں پہ, علماء پہ اور حافظوں پہ, اماموں پہ, مؤذنوں پہ زیادہ ہے. ہاں بیچارے یہ کمزور ہوں گے, لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام کوئی دنیا والے نہیں کر سکتے. اذان کا کام, اقامت کا کام, قرآن یاد دلانے کا کام, آپ کے بچوں کو کلمہ توحید دلانے کا کام. میرے دوست, اس سے دنیا نہیں ملتی صحیح بات ہے, لیکن آپ کے بچے اسلام پہ مریں گے, یہ سب سے اہم بات ہے. ایک حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ہم لوگ مسلمان رہنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا فیصلہ ہے. جب اگر ہم مسلمان رہنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ کی جلال, اللہ کی عزت یہ ہمارے دلوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے, بیان فرمایا, من اجلال اللہ تعالی, اللہ کی عظمت کا حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو عمر میں بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کی عزت کی جائے. من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم, جس کے بال سفید ہو چکے ان کی عزت کی جائے, ان کی عزت کی جائے. ہاں, اس نے 50 سال 60 سال اللہ کی عبادت میں گزارا, یہی کافی ہے. 50 سال 60 سال جس کی داڑھی سفید ہو گئی وہ مسجدوں میں ٹائم گزارا, یہی کافی ہے. 50 سال 60 سال وہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتا رہا کہ میں لا الہ الا اللہ کا بندہ ہوں, میں حرام کو حرام سمجھوں گا, میں حلال کو حلال سمجھوں گا. اس نے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے ساتھ, رسول اللہ کی وفاداری کے ساتھ, اسلام کی وفاداری کے ساتھ 50-60 سال گزار لیا. اب اس کے جینے کے تھوڑے ہی دن رہ گئے. کیا اس کا حق یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی اس کی عزت کرے, سوسائٹی اس کو نظر انداز کرے, سوسائٹی اس کی غلطیوں کو معاف کر دے, سوسائٹی اس کے کوتاہیوں پہ نظر انداز کر دے؟ میرے دوست, بزرگوں کی عزت, ان کا احترام, ان کا خیال, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کے ماننے والا تھا 50-60 سال سے. اجی کسی کمپنی میں کوئی آدمی 50-60 سال کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ریٹائرمنٹ دے کے گھر میں بٹھا کے اس کو عزت سے پیسے بھیجتے ہیں ہر مہینہ. ارے بھائی, یہ ہمارے پاس ریٹائر ہوا تو ہوا, کیا ہوا, لیکن 50 سال کام کرا تھا, تو اب کچھ بھی نہ کر, لیکن تیرے کو ماہانہ 25-50 ہزار روپے ملتے جائیں گے. پینشن اس کو کہتے ہیں. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, یہ بات نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے پینشن لینے والے ہوں گے کئی لوگ یہاں پہ. بالکل اسی طریقے سے جو آدمی 50 سال توحید پہ رہ گیا,
جو آدمی 50-60 سال اسلام پہ رہ گیا اس کا پینشن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دو۔ ہاں آپ ان سے زیادہ قابل ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ پیسے والے ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں، تو ان کو نظر انداز کر دو، پینشن کے جیسا رکھو ان لوگوں کو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ کے رسول من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، اللہ کی عزت کا حصہ یہ ہے کہ قرآن جس کے دل میں ہے، قرآن جس کے علم میں ہے، قرآن یعنی قرآن اور حدیث دین کا علم جو پڑھتا سکھاتا لیتا، پھر اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ انسان کے ناطے اس کے پاس غلطیاں کوتاہیاں کم عملی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تصحیح کے ساتھ بہرحال وہ عزتوں کا مستحق ہے۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اگر کسی جگہ مسلمان بادشاہ ہے تو پھر اس کی بھی عزت کی جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جو لوگ ماڈرن قسم کے ہیں، جو ریبل کرتے ہیں، اسلامی حکومت کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہماری اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بادشاہ جو وقت جو ہے اس کی عزت کرو، بولے تو ان لوگوں کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی۔ یہ موضوع الگ ہے، اس پہ کبھی بات کی جائے گی۔ بہرحال میرے دوستو اور بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا علم چلا جائے گا، لوگ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے، حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، اور یہ جہالت پھیلتے پھیلتے ایسا آئے گا ایک دن ہماری نسلیں رہیں گی، لاکھوں کروڑوں لوگ رہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے نہیں رہیں گے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ایک بھی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ تو ایسا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے دوست، اب سوال یہ ہے کہ جہالت یعنی اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ دنیا میں جب تک باقی رہے گی، حق باقی رہے گا، انصاف باقی رہے گا، انسانیت باقی رہے گی، دین باقی رہے گا۔ تو اس کو کون باقی رکھتے ہیں؟ اس کو حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو باقی رکھنے والے علماء ہیں۔ ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء۔ دوست، اس دنیا سے قرآن حدیث دین کی تعلیم چلے جائے گی۔ کیسے چلے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسا دین اسلام نہیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ ایک عالم مر جائے گا تو اس کی جگہ لینے والا دوسرا عالم نہیں ہوگا، دوسرا عالم نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ جب علماء نہیں ہوں گے تو جاہل لوگ ہوں گے، اور جاہل لوگ لوگوں کو جہالت سے رہنمائی کریں گے، جہالت سے باتیں بتائیں گے۔ تو حدیث میں ہے فَيَذِلُّونَ وَيُذِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اسی لیے میرے دوست، جب ڈیمانڈ ہوگا تو سپلائی ہوگی۔ ہم اگر علماء کی عزت کرنا، ان کا اہتمام کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا، ہم یہ کرتے رہیں گے تو پھر دین بھی پھیلے گا، اسلام بھی پھیلے گا، علم بھی پھیلے گا۔ میرے دوستو اور بھائیوں، علماء کرام نے دین کے قیام کے لیے زکوٰۃ خرچہ کرنے کی جب باری آئی تو ان لوگوں نے دیکھا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر کیا، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، ان کو ہتھیار کی ضرورت پڑتی، ان کو ویپنز کی ضرورت پڑتی، تو ان کے اوپر زکوٰۃ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو اس کے بعد علماء نے کہا کہ جیسا مجاہدین اپنی جان لگا کے دشمنوں کے وار کو، دشمنوں کی فوجوں کو بارڈروں پہ روک کے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل علماء بھی اپنی جانیں لگا کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو صرف مجاہدین کو دی جا سکتی ہے، اور علماء کی تیاری کے لیے، عالم بنانے کے لیے
چونکہ وہ بندہ زندگی پوری دین سیکھنے میں اور پھر علم کے بعد دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں لگا دیتا ہے، وہ کمانے اور جوڑنے میں لگا نہیں رہتا. تو اسی لیے ان کے اوپر امت کا فرض ہے کہ زکوٰۃ خرچی کی جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، کسی بھی دنیا کا سب سے زیادہ بجٹ، آپ کے جتنے بھی جی ایس ٹی ہیں، ٹیکسز ہیں، ٹیکس لگتا ہر جگہ، کچھ بھی خریدو، یہ ٹیکس کا 60% حصہ آرمی پہ خرچہ ہوتا. چونکہ آدمی بارڈروں پہ ہے، اسی لیے آپ آرام سے سو رہے ہیں. ان کو تیاری کرنا ہے، ان کو پلین خریدنا ہے، ان کو بم خریدنا ہے، ان کو ٹریننگ کرنا ہے. 60% حصہ. میرے دوست، آپ لوگوں کی کمائیوں کا کتنا % حصہ علماء کی تیاری میں، علماء کی سپورٹ میں لگ رہا ہے؟ سوچ لیجیے آپ. یہ ہمارا فرض ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، لوگوں کی تباہی اور بربادی کب ہوگی؟ بولے جب ان میں علماء نہیں ہوں گے، علماء مر جائیں گے تو پھر وہاں سے ان کی تباہی ہوگی. نبی اکرم انسانوں کو گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں لائے تھے، اور نبی کے بعد یہ کام علماء کرنے والے ہیں. یہ پورے کا پورا کام علماء کرنے والے ہیں. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، دوبارہ میں اپنی تقریر کے آخر میں جو گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ علماء کو آپ انسان سمجھیے، لیکن جیسا آپ اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کے لیے آپ نے 30 سال 40 سال لگا کے سیکھا ہے، ویسے ہی یہ بیچارے چھوٹے اور بڑے علماء دین کے لیے لگے ہوئے ہیں. اپنے خاندانوں میں علماء پیدا کیجئے. نہیں پیدا کر سکتے تو علماء کو اڈاپٹ کیجئے، علماء کو اسپانسر کیجئے، اور پلان کیجئے کہ کیسے اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں اہل علم اچھے سے اچھے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے دین کو ہر چیز پہ مقدم رکھنے، پریفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے قوم میں، ہمارے ملک میں اچھے سے اچھے علماء پیدا کرے. اللہ جو علماء ہیں ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کے مسائل کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.